بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حابیل اور قابیل کی کہانی کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اس واقعہ میں قرآنی آیات اور حدیث کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ مورل انالوجی بھی کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم علم کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائیں اور ہمیں علم کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا موقع مل سکے۔ دوستو، حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان تھا کہ اب حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ یہ انسانی ہسٹری میں سب سے پہلا قتل تھا جسے قابیل نے اپنے غصہ اور ہوس میں اپنے نام کر لیا تھا۔ اسلامک ہسٹورین کے مطابق قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو 1 سال تک اپنے کندھوں پر اٹھائے یہی سوچتا رہا کہ اس کا کیا کرے، اور کچھ ہسٹورین کے مطابق 1 سال کی بجائے 100 سال کا عرصہ تھا۔ عرصہ 1 سال کا ہو یا 100 سال کا، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم 2 سے 3 دن کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے۔ اگر قابیل حقیقت میں حابیل کا جسم 1 سال بھی کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا تھا اور اس میں بدبو نہیں پیدا ہوئی، تو یہ ایک ثبوت ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا جسم ان کے مرنے کے بعد بھی صاف رہتا ہے۔ حابیل خدا کا چنا ہوا بندہ تھا۔ اس کا اشارہ قرآن کی آیت 28 سورہ مائدہ میں ہی موجود ہے کہ حابیل نے خدا کی طرف سے دی گئی حکمت کو ظاہر بہت خوبصورت انداز میں کیا تھا۔ دوستو، حکمت ایک بہت بڑا انعام ہے خدا کی طرف سے اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے، اور حضرت لقمان کا نام تو کسی سے چھپا بھی نہیں کہ کیسے خدا نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور سورہ لقمان بھی نازل فرمائی جو قرآن کا حصہ بنی۔ آئیے واپس قابیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایک دن قابیل اپنے بھائی کے جسم کو لیے پریشانی میں گھوم رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ 2 پرندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زندہ پرندے نے ایک گڑھا کھودا زمین میں اور مردہ پرندے کو دفن کر دیا، اور یہ سب واقعہ خدا کے حکم سے ہوا تاکہ قابیل حابیل کے جسم کو زمین میں دفن کر دے۔ اسے قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سورہ مائدہ: پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوڑیدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ دوستو، عبداللہ ابن عمر کے مطابق حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن حابیل میں خدا کا خوف تھا، اسی لیے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے سے منع کر دیا تھا۔ جب حضرت آدم واپس تشریف لائے تو انہیں حابیل کے قتل کے متعلق معلوم ہوا، تو وہ بہت دکھی ہوئے کیونکہ حضرت آدم کو حابیل سے بہت محبت تھی، اور آپ دکھی دل کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ دوسری طرف کچھ اسلامک ہسٹورین کے مطابق قابیل کو سزا فوری طور پر مل گئی۔ خدا نے قابیل کے پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر اس کا چہرہ سورج کے سامنے کر دیا۔ جس طرف سورج جاتا قابیل کا چہرہ اسی طرف گھوم جاتا، اور اسی طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ لیکن بائبل کے مطابق خدا نے قابیل کو جلا وطن کر دیا کہ وہ مجبور ہو گیا زمین پر آوارہ گھومنے پر، اور مزید بائبل کے مطابق یہ جلا وطنی ایک لحاظ سے خدا کی رحمت ہی تھی قابیل پر کہ خدا نے اسے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دیا۔ لیکن اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب زمین پر کسی انسان کا قتل ہوتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے سر پر جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ بائبل کا اکاؤنٹ قابیل کی سزا کے متعلق درست نہیں، واللہ عالم۔ تو دوستو، حابیل اور قابیل کے قصہ سے ایک بات تو طے ہے کہ خدا کا قانون نہیں بدلتا، اور خدا کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی انسان کی بقا ہے، کیونکہ اگر انسان قابیل کی طرح خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر بھی لے تو اس سے خدا کے قانون کو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن ہاں، قابیل کو فرق ضرور پڑا، اور آج بھی خدا کا قانون ویسا ہی ہے کہ بھائی پر بہن سے شادی کرنا حرام ہے،
लेकिन काबिल फना हो गया। आज हमारे अंदर बहुत गुस्सा और बेसब्री पाई जाती है, काबिल की तरह, जो ना सही है हमारे लिए इस दुनिया में और ना ही आने वाली ज़िंदगी में। कुरान के मुताबिक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और हदीस के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मुसलमान भाई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हैं तो कत्ल होने वाला और कत्ल करने वाला दोनों जहन्नमी हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कत्ल करने वाला तो जहन्नुम में जाए समझ में आता है, लेकिन कत्ल होने वाला कैसे जहन्नमी है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कत्ल होने वाले का इरादा भी वही था जो कत्ल करने वाले का इरादा था, यानी कत्ल करने का इरादा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। अपनी आने वाली वीडियो में हम उस तोहफा का जिक्र करेंगे जो खुदा ने हज़रत आदम को हाबील के बदला में दिया। तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।